الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي مقام آخر وأن المساجد لله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى أسواقها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا له. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قال: حلق العلم أو حلق الذكر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مساجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مساجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مساجد کی برکات سے مالا مال فرمائے. فی زمانہ ہماری سوچ ہماری فکر مسجد کے حوالے سے انتہائی محدود ہو گئی ہے کہ مسجد نماز کے لیے ہے یا بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہماری مسجد کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. تو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر میں 14 صدییں پیچھے اس سرزمین مدینہ منورہ کی مسجد کی جانب دیکھتا ہوں جو میرے نبی کی مسجد ہے، مسجد نبوی،
کسی نبی کی عبادت گاہ زمین پہ اس نبی کے نام سے موجود نہیں ہے، پوری روئے زمین پہ ایک حضور کے نام کی مسجد جو دنیا میں قیامت تک موجود رہے گی۔ تو مسجد نبوی میں کیا کیا مراکز تھے، سوچنا آپ نے ہے، غور آپ نے کرنا ہے۔ نظریہ میں دے دیتا ہوں، فکر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مسجد کیا ہے۔ سنیے، مسجد ہماری عبادت کا مرکز بھی ہے، اسلام کا مرکز بھی ہے، سیاسی مرکز بھی ہے، جہادی مرکز بھی ہے، تعلیمی مرکز بھی ہے، ہماری سپریم کورٹ بھی مسجد، ہماری پارلیمنٹ بھی مسجد، مسلمانوں کی جہادی تربیت گاہ بھی مسجد، مسلمانوں کے فوج کی چھاؤنی بھی مسجد، مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت حلال اور حرام کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینا، یہ علم کا مرکز بھی مسجد۔ یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ تمام کی تمام مسجد نبوی میں موجود۔ مسلمان کمزور کیوں ہو گیا؟ نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ، فکری طور پہ اس لیے کمزور ہو گیا کہ اس نے مسجد کو محدود کر لیا، بس آپ نماز تلاوت کی بات اس کے علاوہ نہیں چلے۔ تو توجہ کے ساتھ جو جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ تمام چیزیں مسجد نبوی کے اندر موجود تھیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے نام جو میرے نبی نے خطوط لکھے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے خطوط لکھے۔ دنیا کے بادشاہوں کو جو نظریہ دیا توحید کے حوالے سے وہ سارے خطوط اور پروگرام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ تعلیم کا مرکز، اس کو ذرا آپ غور کیجئے۔ حضور نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا رکھا تھا جس کا نام صفہ چبوترا تھا، اور 14 صدیوں کے بعد آج بھی ایک مسلمان وہاں جذبے سے شوق سے بیٹھتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور رحمت للعالمین نے صدیق اکبر کو بھی تعلیم دی، عمر بن خطاب کو بھی تعلیم دی، عثمان غنی کو بھی تعلیم دی، علی المرتضیٰ کو بھی تعلیم دی، عبداللہ ابن عمر کو بھی تعلیم دی، عبداللہ ابن عباس کو بھی تعلیم دی، عبداللہ ابن مسعود کی بھی تعلیم دی۔ جلیل القدر صحابہ کرام کو حضور نے یہاں پہ بٹھا کے تعلیم دی، اور پھر کبھی شام بھیجا جا رہا ہے، کبھی یمن بھیجا جا رہا ہے، دور دراز علاقے میں صحابہ کرام انڈیا کی سرزمین پہ پہنچے، صحابہ کی جماعت افغانستان کی سرزمین پر پہنچے، بے شمار علاقے ایسے ہیں جو صفہ چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے دین سیکھا تھا، پھیل گئے اور دین کو پھیلا دیا۔ میرے عزیزان گرامی ذرا آپ غور فرمائیں، ام المومنین عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ حضور کا دروازہ گھر کا مسجد کی جانب کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اس دروازے میں اپنے گھر میں کھڑے تھے، اور امت کی ماں کی تھوڑی یہاں نبی رحمت کے کندھے مبارک پہ تھی، اور اندر صحابہ کرام جہادی ٹریننگ اس انداز سے آپس میں
ان کی تربیت ٹریننگ ہو رہی تھی اور ہماری ماں دیکھ رہی تھی اور اللہ کے نبی خود دیکھ رہے تھے۔ غزوہ احد کو آپ دیکھ لیں، نبی رحمت اپنا جنگی لباس پہن کر اپنی تلوار لٹکا کر کہاں آئے؟ مسجد نبوی میں آئے۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو صحابہ کی چھاونی، مجاہدین کی جو چھاونی تھی وہ یہی تھی۔ اور پھر تعلیم کے اعتبار سے پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار مدینہ منورہ میں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں جیسے ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جا کر کہا، لوگوں تم یہاں خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ بڑا پرکشش اعلان تھا، بڑا خوبصورت اعلان تھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث یعنی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ نے آنن فانن سارے بازار خالی کر دیے، جتنے بازار تھے سب دوڑ کے آئے۔ جب یہاں پہنچے، نہ دراہم، نہ دینار، نہ سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا بھائی ابی ہریرہ آپ تو اعلان کر کے آئے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث یعنی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ دراہم، نہ دینار، نہ اور کوئی سامان۔ تو آپ نے اونچی آواز سے کہا، کیا تم نے کچھ دیکھا بھی ہے؟ کہا ہاں، کچھ لوگ دین سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔ کہا انبیاء کی جائیداد دراہم و دینار، سونا چاندی نہیں ہے، انبیاء کرام کی جائیداد بھی یہی ہے اور میرے نبی کی جائیداد بھی یہی ہے۔ تو حضور کی میراث ملتی ہے میرے بھائیوں تو مسجد سے ملتی ہے، کسی چودھری کے وڈیرے کے ڈیرے سے نہیں ملتی، پارلیمنٹ سے نہیں ملتی۔ حضور کی جائیداد ملتی ہے تو مسجد سے ملتی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا لہ، قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال المساجد۔ حضور نے فرمایا جب تمہارا جنت کے باغوں سے گزر ہو، ٹھیک ہے، حدیث طیبہ میں واضح حضور نے فرمایا جنت آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن حضور یہ بھی فرما رہے ہیں جب تمہارا جنت کے باغوں سے گزر ہو، کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چل لیا کرو۔ اور اس کی حضور جنت کے باغ کیا ہے؟ وہ تو آپ فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور نے فرمایا مساجد یہ جنت کے باغ ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، قال حلق العلم، جہاں علم دین کی بات ہو وہ جنت کے باغ ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا حلق الذکر، جہاں ذکر کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جائیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا یہ بھی جنت کا پھل ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بھی جنت کا پھل ہے۔ میرے بھائیوں مسجد عبادت کے لیے بھی ہے۔ اب سنیے، جہاد کے لیے بھی آپ نے سن لیا، اب دیکھیے ذرا چھاونی اس کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا۔ سیاسی قوت، صحابہ کرام کی اجتماعی قوت، اب اتنے صحابہ ہو گئے، اب اتنے مجاہدین ہو گئے، اسی مسجد نبوی میں سارے پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسی مسجد نبوی میں منافقین کو بھی نکالا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جمعہ والے دن آیا، تھوڑا میں لیٹ ہو گیا، کچھ لوگ باہر جا رہے تھے، مجھے دل میں افسوس ہوا آج جمعہ سے میں رہ گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو میرے نبی رحمت نام لے لے کر کہہ رہے تھے اخرج فلاں بن فلاں، اے منافق تو نکل جا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ایک جنگ کو جاتے ہوئے حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے تو اتنا بھی علم ہے شروع سے کون مجھ پہ ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ منافقین جہاد میں تھے، پیچھے جا رہے تھے، بول اٹھے ہم اندر گھسے ہوئے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں،
ہمارا ان پہ ایمان نہیں ہے، کیسی بات چلتے ہیں، ان کو تو اتنا ہی پتہ نہیں کہ ہم ان کی جماعت کے اندر ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو اس وقت کا بھی علم ہے کون ایمان لائے گا کون کفر کرے گا۔ حضور واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد جو پہلا جمعہ آیا اس جمعہ پہ حضور نے ان تمام کے نام لے لے کر حضور نے سب کو نکال دیا۔ میرے عزیزان گرامی آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہی مسجد نبوی جس میں پورا قرآن حضور نے جبریل امین کو سنایا اور جبریل امین نے پورا قرآن حضور کو سنایا، اسی مسجد نبوی میں حلال اور حرام کے خطبے میرے نبی رحمت نے اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمائے، اور اسی منبر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے، صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صبح آ گئے، آ جاؤ جمع ہو گئے ہم بھی، حضور نے خطبہ دیا ظہر تک، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر تک خطبہ دیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب تک خطبہ دیا، سارا دن خطبہ دیتے رہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے سب بیان کر دیا۔ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا حضور نے بیان کر دیا۔ حضور نے یاد رکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکمرانوں کے متعلق بھی بیان کر دیا، بازار میں سودا بیچنے والوں کے متعلق بھی بیان کر دیا، مسجد میں شور و غل کرنے والوں کے متعلق بھی بیان کر دیا، عورتیں مردوں کی وضع اختیار کریں گی، لباس پہنے بھی ننگے بدن ہوں گی، ان کے متعلق بھی بیان کر دیا، مرد عورتوں کی طرح وضع قطع اپنا لیں گے، یہ بھی بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ اب توجہ کرنا ذرا، حضور نے ارشاد فرمایا قوم کے حکمران وہ ہوں گے جو قوم سے گھٹیا ترین ہوں گے، ان کے اخلاق برے ہوں گے، ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اس امت میں حکمران وہ بھی آئے ہیں جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں میں اگر بات کرتا چلا جاؤں سرزمین ہندوستان کے ایک بادشاہ کی، سلطان شمس الدین التمش، یہ وہ بادشاہ گزرا ہے جب خواجہ خدا بخش خیر پور والے، یہ حاصل پور اس سائڈ پہ ہے، میں بھی گیا ہوں ادھر، میں پاکستان کی بہت مزارات پہ گیا ہوں، مجھے بیان کرنے کا موقع ملتا جس شہر میں، کشمیر میں گیا وہاں مزارات پہ، سرحد میں گیا، سکھر میں گیا، کافی شہروں کے اندر دور دراز تک، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں بڑا صاحب مزار ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک نصیحت کی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس سے کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، اتنا بڑی شرط لگائی گئی جنازہ پڑھانے کے لیے، روئے زمین پہ کسی نے یہ شرط نہیں لگائی۔ جنازہ آ گیا، جمع غفیر ہے، علماء بھی ہیں، پیران عظام بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بھئی جنازہ وہ پڑھائے، حضرت صاحب کا فرمان ہے جس سے کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ کتنا وقت گزر گیا، نہ علماء آگے آ رہے ہیں نہ پیر آگے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پچھلی صفوں میں ایک بندہ آگے آیا، وہ کون تھا؟ وہ بادشاہ وقت تھا، وہ بادشاہ وقت تھا۔ کہا کبھی میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، یہ اگر کوئی اظہار نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا، جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ ہمارے یہ بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر مساجد، ذرا غور کریں، خلفاء راشدین کے دور میں جو گورنر بنائے جاتے تھے، کچھ عرصے کے بعد عمال بھیجے جاتے تھے، تم نے کہاں جانا ہے؟
بستی میں جا کر نہیں، بازار میں نہیں پوچھنا، تم نے شہر کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں یہ سوال کرنا ہے۔ امیر المومنین نے بھیجا ہے، ہم نے جو تمہارا گورنر مقرر کیا ہے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ سب اس پہ غور کریں ذرا۔ شہر کی جامع مسجد میں جا کر مدینہ طیبہ سے جو عمال آتے، یہ عامل کی جمع ہے، چند صحابہ کرام، امیر المومنین بھیجتا، بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے، تمہیں شکایت تو نہیں ہے؟ تو کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعہ بیان کرتا چلا جاؤں۔ ہمس کے گورنر کے متعلق لوگوں نے شکایت کی، ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، شکایتیں کیا ہیں؟ صبح دیر سے آتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مزید دیر سے آتے ہیں، کبھی کبھار یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور رات کو یہ بالکل باہر نہیں آتے، ہمیں یہ شکایتیں ہیں۔ عمال واپس پلٹے، حضرت عمر بن خطاب سے ایک عرض کی، کہا لوگوں نے 4 شکایتیں مجمع میں کی ہیں۔ بلایا گیا، گورنر آ گئے، وہاں کے معتبر لوگ بھی آ گئے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ لوگوں کو شکایتیں ہیں، ذرا جواب تو دو۔ یہ ہے احتساب اور یہ ہے گورنر کی پوچھ گوچھ، آج کچھ بھی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ سنیے اس دور کے گورنر کی بات، اللہ اکبر کبیرہ، کہا شکایتیں ہیں قوم کو، آپ سے وہ دیر سے آتے ہیں، جواب دیجئے۔ عرض کی میں اظہار تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اصل بات یہ ہے میں گورنر ضرور ہوں لیکن میرے گھر میں خادم نوکر کوئی نہیں ہے، میں گھر کے کام بھی خود کرتا ہوں۔ کبھی آپ دیر سے آتے ہیں، جو لباس میں نے پہن رکھا تھا آپ نے مجھے گورنر بنایا، آج بھی میرا وہی لباس ہے، کچھ دنوں کے بعد میں اسے دھوتا ہوں گھر کے اندر، پھر خشک ہوتا ہے، کچھ دیر لگ جاتی ہے، میرا لباس اور نہیں ہے۔ تیسری شکایت، آپ کبھی کبھار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب میں کافر تھا، ایک صحابی کو سولی پہ لٹکایا گیا، ظلم کیا گیا، میں بھی تماشا دیکھنے والوں میں تھا۔ جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے مجھے ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا تو نے میرے نبی کے صحابی کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو بھی کھڑا دیکھتا رہا، مجھے ڈر خوف آتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ کتنے واقعات قتل کے ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، نہ رعایا میں سے، نہ عوام الناس میں سے، نہ حکمرانوں میں سے۔ کتنے قتل ہوتے ہیں، ہر گورنمنٹ میں قتل ہوتے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب کے گورنر کی یہ کیفیت ہے۔ پھر دیکھیں ذرا، اب رات کو باہر کیوں نہیں آتے؟ ان کی بڑی شکایت ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہو رات کو لے کے آؤ، گورنر باہر نہیں نکلتے۔ تو کیا جواب دیا؟ سب سنیں ذرا، ایمان تازہ کریں۔ امیر المومنین بات یہ ہے، میں نے دن مخلوق کو دے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے خالق کو دے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمائیں، تو سیاسی مراکز مساجد تھیں، مساجد کے اندر گورنروں سے پوچھا جاتا تھا، اور بیت المال مسجد بھی کبھی بنایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور دیکھیں، جب ایران فتح ہوا، سونا چاندی دراہم دینار مسجد نبوی کے فرش پہ پڑا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور وہاں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، پھر ہمارا لباس بھی نامکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے اپنا لباس مکمل و خوبصورت پہن کے آیا کرو۔
صحابہ کرام نے حج کے موقع کے علاوہ نبی رحمت کو ننگے سر نہیں دیکھا. تنقید نہیں، حقیقت عرض کر رہا ہوں، شاید کہ آپ کے دل پہ کچھ چوٹ لگ جائے. حضرت عکاشہ بن محسن کو رسول رحمت نے اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنا کے دی. فرمایا عکاشہ ٹوپی پہنا کرو، تم ایسے آ جاتے ہو. میرے پاس ایک رسالت ہے، شاید آپ بھی ہو. صدیوں پرانا واقعہ، کئی صدیاں پہلے ایک بزرگ تھے. ان کا کام کیا تھا؟ وہ صرف ٹوپی بناتے. 1 روپے کا مٹیریل، 1 روپے مزدوری لیتے، 2 روپے پہ ٹوپی سیل کرتے. ان سے کہا گیا یہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں آپ کوئی بڑا کام کریں. کہا جب مخلوق خدا کے سر ننگے ہوں مجھے ان پہ رحم آتا ہے. ان بزرگوں کا فرمان کیا سنیں. کہا جس قدر مجھے شیطان کا حملہ ننگے سر رہنے والے لوگوں پہ نظر آیا، میں نے دیکھا روحانیت کی نگاہ سے مجھے دوسرے لوگ نظر نہیں آئے. اس لیے میں تدارک کرتا ہوں لوگ ننگے سر نہ رہیں، ٹوپی پہن لیں. ٹوپی میں خاصیت کیا تھی؟ آج کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے ہمیں بھی ٹوپی بنا کے دے دے. اس کی ٹوپی میں خاصیت کیا تھی؟ آج میں نے ٹوپی خریدی، میں نے سر پہ رکھی، رات کو جب میں لیٹا میری زندگی کے سارے گناہ سامنے آ گئے. میں نے یہ دن کو کیا، میں نے جو گناہ رات کو کیا، یہ گناہ خلوت میں ہو گیا، یہ گناہ جلوت میں ہو گیا. ایک دن ٹوپی پہننے کا یہ اثر ہوتا تھا اور پھر اس بندے کی صبح اس حال میں گزرتی کو رو رو کر توبہ کر کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی کرا چکا ہوتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ تھوڑا سوچئے، ذرا غور کیجئے. قرآن میں اللہ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے شیطان کی کوشش ہے تمہاری شرم و حیا والی چیزوں کو ظاہر کر دے، یعنی تمہیں ننگا کر دے. جس طرح جنت میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا سے لباس اتروایا جنت میں، شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے وہ تمہارا لباس اتروائے، تمہیں بےہودہ لباس پہنوائے، تمہیں ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. یہ ساری شیطان کی کوشش جنت سے چلی آ رہی ہے. میرے بھائیو اپنے لباس کی خبر کیا کرو. مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے ایک کلب میں جانے والے کا بھی لباس ہے، ایک ہوٹل پہ کھڑے ہونے والے بندے کا بھی لباس ہے، اور ایک آدمی پولیس مین ہے، ایک فوجی ہے، سب کا لباس ہے. اگر ہمارا لباس نہیں ہے تو نمازی کا نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا لباس اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے گھر میں پہن کے آئیں. بعض دفعہ لوگ اتنا گھٹیا لباس پہن کے آتے ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے. وہ لباس پہننا ناجائز ہے، حرام ہے. جو اچھی محفل میں، اچھے دوستوں میں، معزز لوگوں کے سامنے پہن کے بندہ نہ جا سکے تو اللہ تو بڑا عظیم ہے. میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے. جب آپ رات کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے آتے تھے تو آپ 30,000 دینار کا جوڑا پہن کے آتے تھے. میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، رب بھی حسین ہے، عبد القادر بھی حسین بن کے جائے. آپ تھوڑا سا غور کیجئے. حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے سر دیکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھا. پھر یہ جو مساجد ہیں پوری دنیا میں یہود و نصارہ ہنود کو ہماری پارلیمنٹ سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا آپ کی مساجد سے ہے. جب اجتماع دیکھتے ہیں ان پہ رعب طاری ہو جاتا ہے، اور ان کی سازش یہی ہے پوری دنیا میں مساجد ویران ہو جائے، مساجد بند ہو جائے، مساجد میں رونق ختم ہو جائے. ان کے بڑی پلاننگ، بڑی سوچ اور فکر یہی ہے. جمعہ کا اجتماع یہ عظیم اجتماع ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. پھر ہمیں مسجد کا اجتماع اس بات کی جانب بھی توجہ دلاتا ہے
کوئی غریب ہے تو اس کا خیال کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرو، کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کرو۔ مسجد نبوی میں یہ سارے کام ہوتے تھے۔ آج ہم نے اپنی مساجد کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا، بچوں کی پڑھائی کے لیے مخصوص کر لیا۔ مساجد زیادہ بنانا، ام عائشہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے محلوں میں مساجد بناؤ اور مساجد کو آباد کرو۔ حضور نے فرمایا جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی جانب چل کے آتے ہیں قیامت میں ان کے آگے نور ہی نور ہوگا۔ مسجد کی خدمت، میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اعمال دکھائے گئے، اعمال کا اجر دکھایا گیا، تو مجھے یہ اجر بھی دکھایا گیا جو مسلمان ایک تنکا، ایک ککھ، ایک تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر ڈالتا ہے مسجد کی صفائی کے لیے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے امتی کے نامہ اعمال میں اس کا اجر بھی دیکھا۔ اور حضور نے فرمایا جو ایک مٹھی مٹی کی اٹھا سے مسجد سے باہر پھینکتا ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ قاری صاحب کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ مسجد کی صفائی کرے، کوشش کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک مٹھی مٹی کی اس نے مسجد سے صفائی کر کے باہر ڈال دی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا اللہ اس میرے امتی کو اور پہاڑ کے برابر اجر دیتا ہے ایک مٹھی پر۔ میرے عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین ساری اللہ کی ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، لیکن اپنی زمین پر اللہ کو جو محبوب ترین جگہ ہے وہ مسجد کی جگہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء اپنے عبادت خانوں تک محدود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے نبی، جہاں عبادت خانہ ہوتا 10 میل 20 میل جہاں ہوتا عبادت وہاں ہوتی، لیکن جو الارض الارض مسجدا وطہورا، میرے قدم زمین پہ لگے اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین پاک کر دی ہے۔ اعلیٰ جگہ مسجد ہے، کامل جگہ مسجد ہے، محبوب جگہ مسجد ہے۔ اگر اس سے باہر آپ گلی میں، بازار میں، گھر میں کہیں بھی نماز پڑھنا چاہیں، یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت ہے، آپ نماز وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد خیر کا مرکز ہے، نمازیں جہاں، تلاوت جہاں، نیکی کی بات جہاں، اچھے احکامات جہاں، شرم و حیا جہاں، اخلاق جہاں، جھوٹ سے پرہیز جہاں، غیبت سے پرہیز جہاں، بد نظری سے پرہیز جہاں۔ نبی رحمت نے فرمایا اللہ کو جو خطہ ناپسند ہے، اسواق، بازار، جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، گالیاں وہاں دی جاتی ہے، دھوکہ فراڈ وہاں کیا جاتا ہے، میٹر کا گز وہاں دیا جاتا ہے، کلو کا سیر وہاں دیا جاتا ہے، اور جھوٹی قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے، ساری 2 نمبری بازار میں چلتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو جو جگہ ناپسند ہے وہ بازار ہے، لیکن ایک بندہ مسلمان کے لیے حضور نے یہ بھی فرمایا جو حلال کی کمائی کرنے کے لیے بازار میں جاتا ہے، حلال کماؤں، خود کھاؤں، والدین کو کھلاؤں، بیوی بچوں کو کھلاؤں، حضور نے فرمایا وہ بندہ جہاد کرنے جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، میں بازار میں ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہا ہوں، مجھے موت آ جائے، عمر کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ ہمیں مساجد کا تقدس نصیب فرمائے۔ بہت سارا موضوع، بہت ساری باتیں رہ گئی، اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔